الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبين محمد قطب محمد سفر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد احوال محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد ریاضت محمد سخاوت محمد عبادت محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا كافة للناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو جمعۃ المبارک کی اس مبارک مختصر نشست کے اندر ایسے بولنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے دونوں جانوں کی کامیابی، کامرانی، آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ منسوخ فرمایا۔ ہر نبی ہر نبی اپنی اپنی شریعت اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب قیامت کی صبح تک
اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک نبی ہوں گے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور خاتم النبیین کا لفظ قرآن مجید میں رقم کیا، فرمایا کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، اور ہر نبی ایک شریعت لے کر آئے۔ کسی کو تورات ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو صحائف ملے، لیکن گلگلشن لافتہ بدر برج حلتا گوہر انما در یکتا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی جب آئی تو آپ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے بعد آپ کی شریعت بھی کامل، آپ کا دین بھی کامل، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ آج کے دن خطبہ حجت الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ تک دین پہنچا دیا ہے۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اور لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا۔ آگے سے لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین صرف پہنچا نہیں دیا بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف دین ہم تک پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہنا، آج آپ کے بعد، میرے بعد آپ کی ڈیوٹی ہے اگلے آنے والے لوگوں تک دین پہنچانا۔ چنانچہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک ہر نبی کو اللہ نے بڑے کمالات، بڑے جمال، جوہر عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو عطا فرمائے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، حضرت سعد نے یہ نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو قصاص کا دن ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کانوں تک حضرت سعد کا یہ نعرہ پہنچا، حضرت سعد کی یہ آواز پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا، فرمایا اے سعد، آپ یہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، آپ یہ کیوں نعرہ لگا رہے ہیں؟ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نعرہ لگا رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ، کہ یہی وہ مکہ کی وادی ہے جہاں پر ہمارے اوپر ظلم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کے انبار لگائے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مکہ کا چوراہا ہے جہاں پر حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مکہ کا چوراہا ہے جہاں حضرت بلال کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی لوگوں نے حضرت زلیخا کی آنکھوں نکال لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابھی تک ہمارے سامنے وہ سارے کام ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک ہمارے سامنے ان کے سارے وہ کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے سعد، آپ کے سامنے وہ سارے کام ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن میری رحمت یہ اجازت نہیں دیتی۔ میری رحمت، جب تو نے یہ نعرہ لگایا ہے الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے، میں تو رحمت للعالمین پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام انسانوں کے لیے۔ طائف میں مجھے پتھر بھی لگے، اس کے باوجود رحمت للعالمین نے ان کے بارے میں کوئی زبان، کوئی بد دعا نہ کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سراپا حسن کا مجسم اللہ نے پیارے نبی آخر الزمان کو بنا کر بھیجا۔ اسی لیے ایک موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، کالا شملہ پہنا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہیں۔ مدینے میں جو ہی داخل ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے۔ انصار کی بچیوں نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے بھرپور انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بڑا ہی پیارا منظر کھینچا۔ ان معصوم بچیوں نے شعر پڑھے، نعت خوانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ ساری بچیاں یہ نظم، یہ نعت پڑھنے لگ گئیں، یہ شعر پڑھنے لگ گئیں، کہنے لگی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہنے لگی طلع البدر، طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ 14ویں کا چاند بادلوں کی گھٹاٹوں مدھیروں سے جس طرح چاند نکلتا ہے، پیارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ جو ہی مدینے کے اندر داخل ہوئے، رخ انور کو دیکھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مدینے کی بچیاں یہ نظم، یہ نعت پڑھنے لگی، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، سبحان اللہ، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے۔ شکر انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، لازم پکڑ لیا، ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسا ہمسایہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، کیا ہی قسمت ہے ان آنکھوں کی جن آنکھوں نے خود دیدار محمد رسول اللہ کی، اور ان لوگوں کی عظمت و شان کے تو کیا ہی کہنے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا جان مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور فرمائی۔ ایک موقع ہے، یہودیوں نے سوالات کیے، سوالات کے لیے ایک وفد بھیجا، گروہ بھیجا، اور اس گروہ نے آ کر سوال کیے 3۔ یہودیوں کے عالم نے کہا کہ آپ جا کر یہ 3 سوال کریں، اگر وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیں تب بھی وہ سچے نبی نہیں، اگر تینوں کے نہ دیں تب بھی سچے نبی نہیں۔ اب یہودیوں کے عالم کی بات توجہ سے سنیے، وہ کہنے لگا کہ اگر 2 بھی اسی وقت دے دیں اور 1 بھی نہ دیں تو پھر ماننا کہ سچے اللہ کے نبی۔ اب ہی آئے، آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب۔
روح کے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ اسی طرح یہ سوال ابھی انہوں نے ادھر کیے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ جبرائیل امین جو آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے میرے اوپر، میں اسی سے پوچھ کر ابھی ان کو جواب دے دوں گا، صبح جواب دے دوں گا۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، جبرائیل امین وہی لے کر دوسرے دن نہ آئے۔ دوسرا دن بھی چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آئے دوسرے دن، پیارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ پرسوں آنا، میں پرسوں دوں گا جواب۔ اب پریشانی بڑھنے لگی کہ جبرائیل کیوں نہیں آ رہا۔ تیسرا دن بھی گزرا، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر؟ 15 دن گزر گئے، جبرائیل امین نہ آیا۔ مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو اس کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ جملہ کہا، اللہ کریم کی طرف سے یہ پوری سورہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ والضحیٰ، یہ پوری سورہ نازل ہوئی۔ جبرائیل امین لے کر آئے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ دادا میرے پیغمبر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس طرح سورج نکلتا ہے صبح صادق کے وقت اور سورج نکل کر تمام دنیا کے اوپر اپنی رانائیاں پھینکتا ہے، 7 رنگ والا سورج جب دنیا کے اوپر طلوع ہو جاتا ہے، دنیا کے اوپر جب آ جاتا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر، اس وقت ہمیں 7 رنگ والا سورج اتنا پیارا نہیں لگتا جتنے ایک رنگ والے آپ محمد رسول اللہ پیارے لگتے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اے میرا پیارا پیغمبر، رات کا اندھیرا، جس طرح رات آتی ہے آ کر ظلمت، اور اسی اشنا میں کوئی شخص کہے کہ رات ختم ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایک وقت آتا ہے طلوع سحر کے رات ختم ہو جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے۔ میرا پیغمبر جس طرح رات آ رہی ہے، دن طلوع ہو رہا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ والضحیٰ اس کو دن کے طلوع ہونے سے تشبیہ دیا، تعبیر کیا، واللیل اذا سجی اس کو رات سے تشبیہ دیا۔ میرا پیغمبر جس طرح یہ صبح اور شام، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام بھی چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے میرا پیارا پیغمبر، ہم نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ ہی آپ اور ہمارے درمیان کوئی اور ہے، محبت کے یہ تقاضے ہیں۔ واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، رات کا اندھیرا بنایا میرے پیارے پیغمبر، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک آپ کی زلفوں کی سیاہیوں کا اندھیرا ہے۔ میرا پیغمبر، جو رات کے اندھیرے میں ظالم ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، چور چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن میرا پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو دیدار کرتے ہیں، والضحیٰ کا جو چہرہ دیکھتے ہیں، واللیل کی جو زلفیں دیکھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر آپ کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر ظالم ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چور چوریاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے عرش کے درود و سلام لینے لگ جاتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرا پیارا پیغمبر، نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ ہی قلا کہتے ہیں ماتھے کے اوپر تیوری چڑھانا، نہ ہی ہم نے کوئی ناراضگی کی ہے میرا پیارا پیغمبر۔ پنجابی کے ہمارے
بڑے مایہ ناز خطیب گزرے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کی قبر مبارک پر، علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سراکی کے اندر میرا پیغمبر ما ودا کا ربو کا وما کلا، تو تے تو ہے میں تے میں ہاں، تریا وچ موجود ہی کوئی۔ محبت کا یہ تقاضا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا، سب سے بڑھ کر رکھا۔ فرمایا کہ جب تم اپنے مال، جان، اولاد، والدین سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کی حالت کے اندر ہے، نماز انہوں نے نیتی ہوئی ہے، ابھی ادھر نماز جو ہی نیتی ہے، نماز کے اندر داخل ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی۔ اللہ کے رسول فرمایا فین ابی کدھر چلا گیا ہے؟ ابھی نماز کی پہلی رکعت ہے، نماز کے اندر ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ حضرت ابی فرماتے کہ میں تو اس طرح کے دو پڑوں کے اندر پس گیا، چکی کے جس طرح دو پڑ ہوتے ہیں، ان دو پڑوں کے اندر میری تو جان جانے لگی۔ میں نے کہا یا باری تعالیٰ، ادھر تیری نماز ہے، ادھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اب کیا کروں؟ نماز توڑوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں؟ جلدی جلدی نماز مکمل کی، رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا۔ اب نماز مکمل کر کے دوڑ کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آواز دے رہے تھے میں نماز کی حالت میں تھا۔ کس حالت میں تھا؟ نماز کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم سن لیجئے، اللہ نے کیا حکم نازل کر دیا ہے جب اللہ کا رسول آواز دے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، جب رسول کی آواز سنو، اس وقت نماز بھی ہو تو نماز پہلے رسول اللہ کی آواز۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کیجئے آئندہ کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی آواز ہوگی اسی وقت ابی حاضر ہوگا۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نفلوں کے اندر، ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر یہ تھوڑی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں قرآن پاک، نفل کے اندر تہجد میں اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں، پست آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اونچی آواز سے پڑھتا ہے قرآن مجید نفلوں کے اندر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں آہستہ پڑھتا ہوں، اور بھائی عمر کو کہا کہ آہستہ پڑھیے، ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا بھائی صدیق آپ بھی ذرا اونچا پڑھیں، قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اذان سے اور قرآن مجید سے شیطان دور بھاگتا ہے، میں تو شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اسی اثناء کے اندر یہ دونوں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات عمر کی بھی ٹھیک ہے، بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو فیصلہ چلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اے عمر آپ تھوڑا آہستہ پڑھا کیجئے،
اے ابو بکر صدیق آپ تھوڑا اونچا پڑھا کیجئے، نہ زیادہ اونچا نہ آہستہ، درمیانی آواز رکھا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ اور اسی اثناء کے اندر اللہ کے رسول حرم شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی ہے اور حرم میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو چاند جو ہے 14ویں کا ہے۔ چاند جو ہے کیا ہے؟ 14ویں کا چاند ہے۔ اور عرب کے اندر یہ جس طرح ہمارے درخت ہیں، ادھر علاقوں میں جگہ جگہ میں درخت ہے، عرب میں اس طرح درخت نہیں ہے۔ ایک درخت ہے، ایک کہیں دور جا کے درخت ہے، پھر کہیں دور جا کر درخت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، ٹبے ہیں۔ اب چاند کی رانائیاں دیکھیے کہ رات کو بھی دن کیا ہوا ہے، اس نے ریت کے سارے ٹیلوں کے اوپر اس نے اپنی 14ویں کی روشنی پھینکی ہوئی ہے۔ اسی اثناء میں حضرت جابر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ زیادہ خوبصورت؟ بلند آواز سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جسے نصیب ہو جائے دین نصیب ہو جاتا ہے۔ دین سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا قیام کرنا، یہ سارا ہی اللہ نے دین بنا دیا۔ حضرت جابر 7 مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں چاند کی طرف، 7 مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اور پھر کہتے ہیں روایت کرے دا جابر سہارا، یہ پنجابی کے شعر ہیں، تھوڑی سی توجہ کریں گے پٹھان انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ روایت کریں دا جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈٹھا کا مطلب ہوتا ہے نظر، دیکھا، نظارہ کیا، زیارت کی۔ میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چندو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، چاند 14ویں کا تھا اور کوئی ستارہ تھا، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ، سبحان اللہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ، چاند کو بھی پھر دیکھوں، اور یہاں اپنے چاند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار دیکھوں۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اس چاند دنیا والے کی طرف جب میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے اندر آگے اندھیرا آ جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں اور آنکھیں تھکنے لگ جاتی ہیں۔ وہی دکھنے والی آنکھ، تھکنے والی آنکھ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ نظر ڈالتا ہوں، اگلی تھکاوٹیں بھی معلوم ہوتا ہے دور ہو رہی۔ حضرت حسان فرماتے ہیں احسن من کا لم ترا قط عین، اجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح اگلے جمعے پر ہوگی۔ ابھی ایک بڑا ہی ضروری پیغام بھی ہے، وہ سمجھ لیں اس مہینے کے حوالے سے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی دنوں میں 6 روزے جو ہیں بڑی فضیلت کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ مبارک کے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے پیچھے 6 روزے شوال کے رکھے تو اسے پورے زمانے بھر کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ پہلا شوال عید الفطر ہوتی ہے 1 شوال کو، اس دن آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، 1 شوال کے بعد روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے، اگر آپ کے رمضان کے قضا روزے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ قضا رکھیں، موت کا پتہ کوئی نہیں، سب سے پہلے قضا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قضا کے بعد آپ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، ایک ترتیب سے نہیں، آپ بے شک 2 دن کا وقفہ دے کے پھر رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ۔ اور بعض اوقات ساتھی کہتے ہیں کہ قاری صاحب
شوال کے 6 روزوں میں کیا قضا ہو جائے گی؟